بالکل نیچے اب کے لیے الفاظ کے انداز میں مفصل اور مربوط مضمون تیار کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے کوشش کی اہمیت۔ میں نے اسے آسان اور معنی خیز انداز میں لکھا ہے تاکہ اسکول کالج آن لائن شائع کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ کوشش کی اہمیت انسانی زندگی میں کامیابی اور ترقی کا راز محض قسمت کے کھیل پر منحصر نہیں ہوتا بلکہ مستقل اور مخلصانہ کوشش کے بغیر کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ کوشش ایک ایسا جذب ہے جو ہر اس عظیم کارنامے کے پیچھے ہوتا ہے جسے انسان تاریخ میں یاد رکھتا ہے، چاہے وہ سائنس کا کوئی بڑا ایجادات ہو، کوئی شاعرانہ کمال، کوئی کھیل کا عالمی ریکارڈ، آزادی زندگی میں چھوٹی بڑی جیت، سب کی بنیاد کوشش ہے۔ اس مضمون میں ہم کوشش کی تعریف، اس کی اہمیت، مختلف شعبوں میں اس کے اثرات، رکاوٹیں اور کوشش کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کے عملی طریقے تفصیل سے بیان کریں گے۔ کوشش کیا مفہوم و فلسفہ۔ کوشش کا لغوی مطلب محنت، جدوجہد اور کوشش کرنا ہے، مگر اس کا مفہوم صرف جسمانی محنت تک محدود نہیں۔ ذہنی لگن، وقت کی تنظیم، منصوبہ بندی، ثابت قدمی اور ناکامیوں سے سیکھنے کی صلاحیت بھی کوشش کا حصہ ہے۔ فلسفے کی سطح پر کوشش انسان کی آزاد ارادی قوت کا اظہار ہے، یعنی انسان اپنی مرضی، ارادے اور محنت کے ذریعے حالت موجود کو بدلنے کی وہ کوشش جس سے قابلیتی نکھرتی ہے اور منزل قریب آتی ہے۔ کوشش کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ سوچ، نیت اور جذبات اہم ہیں، مگر عملی قدم کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کوشش اور کامیابی کا رشتہ۔ کوشش اور کامیابی کے درمیان براہ راست رشتہ ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر کوشش فوراً کامیابی دے۔ کوشش ایک طویل المدتی سرمایہ کاری ہے جو صبر، استقامت اور مستقل مزاجی کے ذریعے منافع دیتی ہے۔ اکثر لوگ پہلی ناکامی پر مان لیتے ہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ کامیاب لوگ اکثر بارہا ناکام ہوتے ہوئے بھی کوشش جاری رکھنے والے ہوتے ہیں۔ مثالوں کی کمی نہیں۔ سائنسدان جو کئی تجربات کے بعد کامیاب ہوئے، ادیب جن کی کئی کتابیں ناکام رہیں مگر ایک کتاب نے انہیں شہرت دی، کھلاڑی جنہوں نے دہائیوں کی محنت کے بعد عالمی سطح پر نام کمایا۔ سب کا پیچھے ایک مستقل کوشش ہوتی ہے۔ تعلیم اور تربیت میں کوشش کی اہمیت۔ تعلیم کا عمل کوشش کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ طالب علم کا ذہنی افق وسیع کرنے کے لیے مستقل مطالعہ، ہوم ورک، تجربات اور سوال پوچھنے کی عادت ضروری ہے۔ امتحان میں کامیابی صرف ذہانت، یادداشت کا معاملہ نہیں بلکہ منصوبہ بندی، مستقل مطالعہ، وقت کی تقسیم اور خود اعتمادی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح تربیت میں بھی معمولات اور ریپیٹیشن سے ہی مہارت آتی ہے۔ موسیقی، کھیل، کوئی ہو، سب میں بار بار کی گئی کوشش ہی مہارت کو جنم دیتی ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں کوشش کا کردار آج کے مسابقتی دور میں محض ڈگری قابلیت کافی نہیں رہ گئی۔ محنت اور مستقل کوشش ہی کسی فرد کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کام کی جگہ پر نئی ذمہ داریاں قبول کرنا، مسلسل سیکھنے کی خواہش، پروجیکٹس میں لگن اور ناکامیوں سے سبق سیکھ کر بہتر طریقے اپنانا، یہ سب کوشش کے پہلو ہیں۔ اسی کوشش کی بدولت لوگ اپنے کیریئر میں ترقی کرتے ہیں، لیڈرشپ حاصل کرتے ہیں اور کاروبار میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جدید دنیا میں جہاں تبدیلیاں تیزی سے آتی ہیں، مستقل کوشش ہی ہے جو انسان کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ رکھ سکتی ہے۔ شخصی ترقی اور نفسیاتی فوائد۔ کوشش صرف بیرونی فوائد نہیں دیتی بلکہ اندرونی سکون اور نفسیاتی مضبوطی بھی پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی فرد اپنی صلاحیتوں کو آزماتا ہے اور محنت کے ذریعے کم از کم اپنی سابقہ کارکردگی سے بہتر ہوتا ہے تو خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوشش سے ملنے والا تسلسل زندگی کو معنی دیتا ہے اور شخصی شناخت کو مستحکم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کرنے کے عمل میں انسان کو صبر، تحمل، ضبط نفس اور خود کنٹرول جیسی صفات ملتی ہیں جو زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ سماجی و اخلاقی پہلو۔ کوشش کے سماجی اثرات بھی گہرے آؤ۔ جب فرد جماعت میں محنت اور نظم کا نمونہ بن جاتا ہے تو اس کے اثرات معاشرے تک پہنچتے ہیں۔ ایک محنتی فرد نئی نسل کے لیے راہ بنتا ہے اور محنت کی روایات ایک کامیاب معاشرے کی بنیاد بنتی ہیں۔ اخلاقی طور پر بھی کوشش انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ کامیابی ملے تو غرور سے بچاتی ہے اور ناکامی پر مستقل کوشش صبر و شکر کی تربیت دیتی ہے۔ کوشش کے مختلف اقسام۔ کوشش کی کئی صورتیں: جسمانی کوشش، محنت مزدوری، ورزش، ذہنی کوشش، مطالعہ تحقیق، جذباتی کوشش، مشکلات کا اخلاقی سامنا، اور اجتماعی کوشش، ٹیم ورک، سماجی تحریکات۔ کامیابی بہت مرتبہ ان اقسام کے امتزاج سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً کسی اعجاز فن کو حاصل کرنے کے لیے جسمانی مشق، ذہنی تیاری اور جذباتی استحکام تینوں درکار ہوتے ہیں۔ کوشش اور ایمان / روحانیت۔ کئی ثقافتوں اور مذاہب میں کوشش کو بند
दिग का हिस्सा समझा गया है। अमाल का तकाजा ये है कि इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे और नतीजा खुदा पर छोड़ दे। इस नजरिए के मुताबिक कोशिश न सिर्फ दुनियावी कामयाबी बल्कि रूहानी तरक्की की भी कुंजी है। कोशिश के जरिए इंसान अपने नफ्स को पाक करता है, ख्वाहिशात पर काबू पाता है और आला इखलाकी अक़दार अपनाता है। लिहाजा कोशिश को निहायत बाइज़्ज़त और मुअज़्ज़ज़ अमल समझा जाता है। मशहूर मिसाल तारीख़ व मुआसिर दुनिया की तारीख़ ऐसे अफराद से भरी पड़ी है जिन्होंने मेहनत, साबित कदमी और कोशिश की वजह से तारीख़ी मकाम हासिल किया। एडिसन ने हज़ारों तजर्बात के बाद लाइट बल्ब इख्तिरा किया। मलाला ने तालीम के हक़ के लिए मुसलसल जिदोजहद की। नेल्सन मंडेला ने क़ैद व पाबंदी के बावजूद इंसाफ की कोशिश बंद नहीं की। ये सब कोशिश के रोशन नमूने हैं। हमारे अपने मुआशरे में भी ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। इस तरह की मिसालें नौजवानों को मुतासिर करती हैं और साबित कदमी का दर्स देती हैं। कोशिश के रास्ते में रुकावटें और उनका हल। कोशिश की राह में कई रुकावटें आती हैं। खौफ, नाकामी, मुआशरती दबाव, वसाइल की कमी, सेहत के मसाइल और बेरब्त मंसूबा बंदान का हल ये है कि फर्द अपने मकसद को वाजे करे, छोटे छोटे मकासद तय करे, वक्त की बेहतर मंसूबा बंदी अपनाए और नाकामी को सीखने का जरिया बनाया। इसके अलावा हम अपने खानदान और दोस्तों का मुअस्सिर किरदार होता है। जब आसपास के लोग हौसला दें तो कोशिश का अमल आसान हो जाता है। नाकाम और कोशिश, ताल्लुक और सबक। नाकामी कोशिश का लाजमी हिस्सा है। जो लोग नाकामियों से घबराए बगैर दोबारा कोशिश करते हैं वही आखिरकार कामयाब होते हैं। नाकामी हमें बताती है कि कहाँ गलती हुई, कौन सी हिकमत अमली नाकाम रही और क्या बेहतरी की जा सकती है। इसलिए नाकामी को जाती शिकस्त के बजाय रहनुमाई का जरिया समझना चाहिए। कोशिश का अमल तभी मुकम्मल होता है जब हम नाकामियों से सबक सीख कर अपनी कोशिशों को बेहतर बनाएं। कोशिश को मुस्तकिल बनाने के अमली तरीक़े: एक वाज़े मकसद मुकर्रर करें। बगैर वाज़े मकसद के कोशिश मुंतशिर हो जाती है। मुख्तसर और तवील मुद्दती अहदाफ लिखीं। 2 मंसूबा बंदी करें। हर हफ्ते और रोज़ाना के अहदाफ मुकर्रर कर चवटी छोटे संग मील तय करें। 3 वक्त की तंजीम, प्रोडक्टिव टाइम ब्लॉक्स बनाएं और गैर ज़रूरी खलल कम करें। 4 खुद एहतिसाबी, डिजिटल और रिवायती जर्नल में अपनी पेशरफ्त नोट करें और हर माह जायज़ा लें। 5 सेहत का ख्याल लाम रखें। मुनासिब नींद, मुतवाज़िन ग़िज़ा और वर्जिश कोशिश को बरकरार रखने में मदद करती है। 6 हिमायत तलब करें। उस्ताद, रहनुमा और दोस्तों से रहनुमाई वर्क में कोशिश मुअस्सिर होती है। 7 सीखने का रवैया अपनाएं। नई मालूमात हासिल करें, कोर्सेज करें और तज्ज़िन फ़िक्र करते रहें। 8 खुद को इनाम दें। छोटी कामयाबियों पर खुद को हौसला दें ताकि मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रहे। कोशिश और खुशी किया कोशिश करने से दिल खुश होता है। हाँ, कोशिश करने से जो एहसास इत्मीनान मिलता है वो बहुत कीमती होता है। जब इंसान जानता है कि इसने पूरी कोशिश की, चाहे नतीजा इसके मुताबिक ना भी आया हो, इससे दिल को सुकून मिलता। हकीकत में कामयाबी से ज्यादा वो खुशी मानी रखती है जो हर दिन की मेहनत और अपनी तरक्की देखकर मिलती है। कोशिश करने वालों में उम्मीद जिंदगी से लगा होगा। मकसदियत पैदा होती है जो हकीकी खुशी का बाइस बनती है। वालिदैन और असातिज़ा का किरदार: बच्चों में कोशिश करने की आदत डालना वालिदैन और असातिज़ा की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्हें चाहिए बच्चों की हौसला अफजाई करें, छोटी कामयाबियों की तारीफ करें और नाकामियों के वक्त तनकीद के बजाय रहनुमाई करें। स्कूलों में निसाब और सरगर्मियों में कोशिश और मेहनत की अहमियत पर जोर देना चाहिए ताकि बच्चे कम उम्री से ही मुस्तकिल मिजाजी सीखने। वालिदैन की मिसाल भी मुअस्सिर होती है। जब बच्चे खुद अपने वालिदैन को मेहनत करते देखते हैं तो वो भी इसी रास्ते पर चलते आओ। खुलासा और नतीजा: कोशिश जिंदगी का वो जुज़ है जिसके बगैर किसी भी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। कोशिश न सिर्फ बैरूनी कामयाबियां दिलाती है बल्कि इंसान को अंदरूनी कुव्वत, खुद एतमादी और बेहतरीन अखलाक अता करती है। कोशिश का रास्ता कभी आसान नहीं होता मगर इस्तिकामत, मंसूबा बंदी और उम्मीद की रोशनी में हर मुश्किल काबिल उबूर हो जाती है। चाहिए कि कोशिश को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, नाकामियों से ना डरें और हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहें। बिलाखिर कोशिश ही वो रोशन कुंजी है जो फ़र्द को ज़ाती, समाजी और पेशा वराना कामयाबी तक पहुंचाती है। अगर अब चाहें तो मैं यही मजमून अल्फाज के बिल्कुल एन मुताबिक लफ्ज़ी शनाख्त के साथ तैयार करके दे दूँ और फिर इस मजमून को मुख्तसर खलासे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स या यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट में तब्दील कर दूँ। बता दें आप कौन सा ऑप्शन पसंद करें।
کوشش کی اہمیت ایک مکمل مضمون الفاظ تعارف کوشش انسان کی زندگی کا وہ سکون ہے جس کے بغیر کامیابی کا تصور محض ایک خواب رہ جاتا ہے کوشش صرف جسمانی محنت نہیں بلکہ ایک مربوط عمل ہے جس میں ارادہ پلان مستقل مزاجی محنت اور صبر شامل ہوتے ہیں دنیا کی ہر بڑی کامیابی کے پیچھے محنت اور کوشش کی کہانی چھپی ہوتی ہے چاہے وہ سائنس کی دریافت ہو کوئی کامیاب کاروبار تعلیمی کامیابی حاصل ترقی یہ مضمون کوشش کی اہمیت اس کے فوائد رکاوٹیں کامیاب لوگوں کی مثالیں اور عملی رہنما اصولوں پر مبنی ہے تاکہ کاری کوشش کو زندگی کا معمول بنا سکے کوشش کا مفہوم کوشش سے مراد محض کام کرنا نہیں بلکہ منظور کار تک پہنچنے کے لیے منصوبہ بندی مسلسل عمل اور ناکامیوں سے سیکھ کر دوبارہ کوشش کرنا ہے کوشش میں ذاتی ذمہ داری وقت کی پابندی اور مقصد کا واضح ادراک ضروری ہے کوشش کا سچا رنگ تب سامنے آتا ہے جب انسان اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں دور کرنے کی کوشش کرے اور ہر ناکامی کو ایک سبق سمجھ کر آگے بڑھے کوشش اور قسمت کا تعلق اکثر لوگ کوشش اور قسمت کے درمیان تنازع محسوس کرتے اوقات یہ ہے کہ قسمت ایک عنصر ہو سکتی ہے مگر کوشش وہ طاقت ہے جو قسمت کے دروازے کھولتی ہے کوشش انسان کو مواقع کے قریب لے آتی ہے مواقع پر قابض ہونے کے لیے ثابت قدمی اور محنت ناگزیر ہے کئی مرتبہ قسمت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب انسان مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے اس لیے قسمت کے انتظار میں بیٹھنے کے بجائے کوشش جاری رکھنا عقل مندی ہے تعلیم اور پیشہ ورانہ ترقی میں کوشش تعلیم میں کوشش کا کردار واضح ہے پڑھائی میں مستقل مزاجی باقاعدگی سے مطالعہ اور مشق وہ عوامل ہیں جو طالب علم کو بہترین نتائج تک پہنچاتے ہیں امتحانات میں کامیابی عموماً اس طالب علم کی نصیب ہوتی ہے جس نے مستقل محنت کی ہو اسی طرح پیشہ ورانہ دنیا میں بھی محنت لگن اور اپنے کام میں بہتری لانے کی کوشش ہی ترقی کے راستے کھولتی ہے روزگار میں مہارت اور تجربہ صرف تبھی حاصل ہوتے ہیں جب انسان مسلسل سیکھنے اور کوشش کرنے کے جذبے کے ساتھ کام کرے شخصیت سازی اور کردار سازی میں کوشش صرف بیرونی کامیابی تک محدود ہے یہ شخصیت سازی کا بھی اہم ذریعہ ہے اچھے اخلاق برداشت وقت کی پابندی ایمانداری اور دوسروں کے ساتھ تعاون جیسے صفات اسی مسلسل کوشش کا نتیجہ ہوتے ہیں انسان اپنی عادات میں تبدیلی برائیوں کی ترک اور یقینوں کو اپنانے کے لیے بھی کوشش کرتا ہے یہ کوشش ایک بہتر فرد بہتر بیٹا بیٹی بہتر والد والدہ اور بہتر معاشرتی رکن بننے میں مدد دیتی ہے کامیاب لوگوں کی مثالیں تاریخ اور جدید دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں جہاں محنت اور کوشش نے عظیم کامیابیاں دلائیں مشہور سائنسدانوں مفکرین مصنفین اور کاروباری حضرات کی زندگیوں میں اکثر بار ناکامیوں اور مشکلات کے بعد بے پناہ محنت اور مستقل کوشش کا باب ملتا ہے کہانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ مستقل کوشش ہی بالآخر کامیابی کی کنجی بنتی ہے یہاں مخصوص ناموں کا ذکر قاری کے لیے ترغیب ہو سکتا ہے مگر اصل سبق یہی ہے کہ ہر کامیابی کے پیچھے کوشش کا ایک عرصہ چھپا ہوتا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے کوشش اسلام میں بھی کوشش کی بہت اہمیت ہے دین اسلام انسان کو محنت کرنے نیکی اور بھلائی کے راستے اختیار کرنے اور وسائل کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے دعا کے ساتھ کوشش بھی واجب ہے یعنی بندہ اللہ سے مدد مانگے اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش بھی کرے اس تصور سے انسان نہ صرف دنیاوی بلکہ آخرتی کامیابی کے بھی قریب ہوتا ہے کیونکہ کوشش کے ذریعے انسان اپنے فرائض ادا کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے عنایت پانے کا مستحق بنتا ہے کوشش اور صبر دو لازمی عناصر کوشش جب تک ثابت قدمی اور صبر سے بندھی نہ ہو مکمل نہیں ہوتی بہت سی کامیابیاں لمحاتی نہیں ہوتی عرصہ درکار ہوتا ہے اس عرصے میں مشکلات کا سامنا مایوسی کے لمحات اور ناکامیاں آتی ہیں صبر ہی وہ قوت ہے جو انسان کو دوبارہ اٹھا کر کوشش کرنے کی ہمت دیتی ہے کوشش اور صبر ایک دوسرے کے ماکمل ضامن ہیں کوشش بغیر صبر کے نامکمل اور صبر بغیر کوشش کے غیر مؤثر ہے ناکامیوں کا مثبت پہلو ناکامی کوشش کا لازمی حصہ ہے ناکامی ہمیں سکھاتی ہے کہ کہاں غلطی ہوئی اور ہمیں بہتر کرنے کا موقع دیتی ہے اس لیے ناکامی کو شکست سمجھ کر پیچھے ہٹنے کی بجائے اسے ایک تجربہ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے بڑی کامیابیوں کے پیچھے اکثر کئی ناکامیاں کوششیں ہوتی ہیں ہر ناکامی ہمیں مضبوط بناتی ہے اور ہماری کوششوں کو مزید مؤثر بناتی ہے کوشش اور ذہنی صحت محنت اور کوشش ذہنی صحت کے لیے بھی اہم ہے جب انسان کسی مقصد کے لیے محنت کرتا ہے تو اسے زندگی میں مقصدیت امید اور مطمئنیت ملتی ہے
تاہم یہ بات بھی ضروری ہے کہ کوشش بیجا دباؤ غیر حقیقت پسندانہ توقعات کی صورت میں ذہنی دباؤ کا سین بد نہ بنے۔ کوشش کو متوازن رکھنا، آرام، تفریح اور سماجی تعلقات کو بھی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ صحیح منصوبہ بندی اور دستیاب وسائل کے مطابق کوشش کرنا ذہنی صحت مفید ہے۔ کوشش کے سماجی اور معاشی فوائد۔ کوشش فردی سطح پر کامیابی لاتی ہے، مگر اس کے سماجی اور معاشی فوائد بھی محنت افراد معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب افراد محنت کرتے ہیں تو اقتصادی ترقی، ملازمتوں کے مواقع اور معاشرتی استحکام ممکن ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ معاشرے محنت اور کوشش کو سراہتے ہیں اور اسے اپنے اقدار کا حصہ بناتے ہیں۔ کوشش کے عملی طریقے۔ کوشش کو عملی شکل دینے کے لیے چند واضح اقدامات مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ 1. مقصد کا تعین۔ واضح اور قابل حصول مقاصد طے کر۔ جب مقصد واضح ہوگا تو کوشش مؤثر ہوگی۔ 2. منصوبہ بندی۔ ہر مقصد کے لیے مرحلہ وار منصوبہ بنا۔ چھوٹے اہداف رکھیں تاکہ ہر قدم پر کامیابی محسوس ہو۔ 3. وقت کی منصوبہ بندی۔ وقت کی قدر کریں، روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ بنیاد پر کام متعین کریں۔ 4. مستقل مزاجی۔ روزانہ معمولات بنائیں اور ان پر عمل کریں۔ مستقل مزاجی ہی بڑی کوششوں کا اصل راز ہے۔ 5. سیکھنے کا عمل۔ غلطیوں سے سبق لیں اور ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں۔ 6. تعاون تلاش کریں۔ جب ضرورت ہو تو دوسروں سے مدد لیں، مشورہ کریں اور ٹیم ورک اپنائیں۔ 7. خود کی ترغیب۔ خود کو متحرک رکھنے کے لیے انعامات طے کریں، ترقی کے چھوٹے اہداف طے کریں۔ 8. صحت کا خیال۔ جسمانی اور ذہنی صحت پر بھی توجہ دیں۔ اچھا کھانا، مناسب نیند اور ورزش اب کی کوششوں کو جاری رکھنے میں مدد دیتی۔ کوشش کے ساتھ ایمانداری اور اخلاق۔ کوشش کا مطلب یہ نہیں کہ ہر صورت میں صرف نتیجہ کا پیچھا کیا جائے۔ کوشش کے طریقے بھی اخلاقی ہونے چاہیے، ایماندار، شفافیت اور انصاف کے ساتھ کوشش کرنا ضروری ہے۔ ایسے حالات میں جہاں مختصر مدت میں ناجائز طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، طویل مدتی کامیابی صرف اخلاقی کوشش سے ہی ممکن ہے۔ معاشرت اعتبار سے بھی ایمانداری اور اخلاقی کوشش کا اثر ہمیشہ مثبت رہتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور جدید دنیا میں کوشش۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں تکنیکی ترقی نے کوشش کے طریقے بدل دیے ہیں۔ معلومات تک رسائی، آن لائن کورسز اور جدید آلات نے سیکھنے اور کام کرنے کے مواقع بڑھا دیے۔ مگر جدید وسائل کا استعمال اسی وقت کامیاب ہوگا جب انسان محنت اور کوشش کے ذریعے ان وسائل سے انسان سے مل جانے والی معلومات کو بلا شبہ مفید سمجھنا چاہیے، مگر محنت، عملی تجربہ اور مستقل مشق ہی حقیقی مہارت پیدا کرتی ہے۔ کوشش کی کمی کے نتائج۔ جب کوشش نہ کی جائے تو نتیجہ منفی ہوتا ہے۔ فوزیہ مواقع کی ضائع شدگی اور اندرونی عدم اطمینان جنم لیتا ہے۔ بے عملی انسان کو اندر سے کھوکھلا بنا دیتی ہے اور اس کا اثر فرد سے لے کر خاندان اور معاشرے تک دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کو زندگی کا لازمی جزو سمجھنا ضروری ہے۔ کوشش اور روحانی ترقی۔ روحانی ترقی بھی کوشش کا متقاضی ہے۔ عبادات، دعا اور نیکی کے اعمال میں بھی مستقل مزاجی اور دل کی پاکیزگی ضروری ہوتی ہے۔ روحانی کوشش انسان کو نہ صرف دنیاوی کامیابی بلکہ اندرونی سکون اور اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ کوشش کے اس پہلو میں صادق نیت اور خلوص دل بہت اہم ہیں۔ کوشش کو برقرار رکھنے کے لیے عزم۔ کوشش کو لمبے عرصے تک برقرار رکھنے کے لیے مضبوط عزم چاہیے۔ عزم وہ قوت ہے جو انسان کو مشکل حالات میں بھی برقرار رکھتی ہے۔ عزم پیدا کرنے کے لیے خود سے وعدہ کریں، اپنے مقاصد کو لکھیں اور ہر دن چھوٹے قدم اٹھانے کا عزم کریں۔ جب اب چھوٹے چھوٹے اقدامات مستقل طور پر کریں گے تو بڑے نتائج خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ خلاصہ اور نتیجہ۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ کوشش وہ روشنی ہے جو انسان کو تاریکی سے نکال کر منزل تک پہنچاتی ہے۔ کوشش کے بغیر محنت اور صبر کے امتزاج کے نتائج ناممکن۔ کوشش نہ صرف ترقی بلکہ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ناکامیوں سے گھبرائیں نہیں بلکہ انہیں سیکھنے کے مواقع سمجھے۔ منصوبہ بندی، مستقل مزاجی، صبر اور ایمانداری کے ساتھ کی گئی کوششیں بالآخر کامیابی کی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کوشش کو ایک عادت
بنائیں، خواہ وہ تعلیم میں بہتری ہو، پیشہ ورانہ ترقی، اخلاقی تعمیر اور روحانی بلوغت۔ کوشش ہر شعبے میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سبق دیں کہ محنت اور کوشش سے ہی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں، تو آنے والی نسلیں ایک بہتر معاشرہ قائم کریں گی۔ کوشش کے سفر میں ہر قدم قیمتی ہے، قدم آج اٹھائیں دوسرا کل پھر، مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ کامیابی اب کے قدم چومے گی، دعوت عمل آئیے آج ہی ایک چھوٹا قدم اٹھائیں، اپنا ایک چھوٹا ہدف طے کریں، اس کے لیے روزانہ کا ایک معمول بنائیں اور 15 دن مسلسل اس پر عمل کریں، بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر اپنے یہ معمول برقرار رکھا تو اس تجربے کو نوٹ کریں، آپ کو خود اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوگی۔ کوشش کی شروعات آج سے کریں، کیونکہ ہر بڑی کامیابی ایک چھوٹی کوشش سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر بچوں کے لیے آسان زبان میں خلاصہ نوٹس پریزنٹیشن کے لیے پوائنٹس بھی تیار کر دوں۔ کوشش کی اہمیت، ایک جامع مضمون، تقریباً الفاظ۔ تعارف، کوشش وہ زیور ہے جو ہر انسان کے اندر چھپی ہوئی قابلیتوں کو چمکنے دیتا ہے۔ کامیاب ترقی، علم، خوشی اور سکون، یہ سب چیزیں محض خواہش افعال نہیں رکھتی جب تک انسان مسلسل جاندار کوشش نہ کرے۔ زندگی کی راہوں میں مشکلات، رکاوٹیں اور ناکامیاں آتی رہتی ہیں، مگر جو لوگ مستقل مزاجی، صبر اور محنت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، وہی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم کوشش کی اہمیت، اس کے فلسفے، عملی پہلوؤں، مذہبی اور اخلاقی نقطۂ نظر، معروف مثالیں، روزمرہ زندگی میں کوشش کرنے کے طریقے تفصیل سے بیان کریں گے۔ کوشش کا مفہوم اور نوعیت، کوشش محض جسمانی محنت نہیں بلکہ ذہنی، جذباتی اور اخلاقی محنت کا مجموعہ ہے۔ کوشش کا مطلب ہے مقصد کا تعین، منصوبہ بندی، مستقل مزاجی، خامیوں سے سیکھنا اور ناکامیوں کے باوجود دوبارہ اٹھ کر کوشش کرنا۔ کوشش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک منصوبہ بند منظم کوشش جس میں روزانہ کا معمول، اہداف اور حکمت عملی شامل ہوتی ہیں، اور دوسری کوشش جذبے اور ولولے سے بھرپور جذبانی کوشش، جس میں انسان دل سے کسی چیز کو پا لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ کوشش اور نصیب، قسمت کا تعلق، بہت سے لوگ کوشش اور نصیب کو مخالف سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ نصیب مواقع فراہم کرتا ہے، مگر کوشش ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے قابل بناتی ہے۔ ایک محنتی شخص جب نصیب کے موافق موقع پاتا ہے تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے، جبکہ محض نصیب پر بھروسہ کرنے والا انسان وہ موقع ضائع کر دیتا ہے۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں بھی نصیب پر ایمان کے ساتھ ساتھ کوشش کی تاکید موجود ہے۔ دعا اور کوشش دونوں ضروری سمجھے گئے ہیں۔ کوشش کے اخلاقی اور مذہبی پہلو، اسلام میں کوشش کی اہمیت کو بہت زور سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن و سنت میں انسان کو عمل کرنے اور محنت کرنے کا حکم ملتا ہی اس میں آیا ہے۔ اللہ عمل بالمقاصد، نیتیں اہم ہیں مگر نیت کے ساتھ عمل بھی لازم۔ ہمذہب کتابوں میں دعائیں، توکل اور نگاہ الہی کی طرف توجہ بتائی گئی ہے، مگر یہ بھی واضح ہے کہ توکل کے ساتھ عملی کوشش بھی ضروری ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب اور فلسفوں میں بھی محنت کے ذریعے انسان کی اخلاقی تربیت اور خارد مندی کی ترقی پر زور دیا گیا ہے۔ کوشش اور خود اعتمادی، جب انسان لگاتار کوشش کرتا ہے تو اس کی خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ چھوٹی کامیابیاں بڑے ہدف کے لیے حوصلہ دیتی اور مستقل کوشش کے دوران جو تجربے ملتے ہیں وہ انسان کو بہتر فیصلے کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ خود اعتمادی کا مطلب یہ نہیں انسان خود پسند بن جائے، بلکہ یہ کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرے اور مشکلات کا سامنا پرعزم انداز میں کرے۔ کوشش اور تعلیمی ترقی، تعلیم کوشش کا کردار بنیادی ہے۔ امتحان میں کامیابی محض ذہانت کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ مطالعہ، دہرائی سوالات کا تجزیہ اور وقت کا صحیح استعمال زیادہ مؤثر عوامل ہیں۔ بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں درمیانی قابلیت رکھنے والے طلباء نے بھرپور کوشش اور مستقل محنت کے ذریعے اعلیٰ درجات حاصل کیے، جبکہ باصلاحیت مگر سست طلباء پیچھے رہ گیا۔ اس لیے والدین اور اساتذہ کو بچوں میں محنت کی عادت ڈالنا بے حد ضروری ہے۔ کوشش اور پیشہ ورانہ کامیابی، کسی بھی شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش ضروری ہے۔ ٹیلنٹ اہم ہے مگر ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ شہرت، عہدہ، کامیابی، یہ سب ان لوگوں کے حصے میں آتے ہیں جو مسلسل سیکھتے اور بہتر ہوتے رہتے ہیں۔ ناکامیوں سے گھبرانے کی بجائے ان سے سبق حاصل کرنا اور اپنی کارکردگی میں بہتری لانا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ کوشش اور معاشرتی ترقی، معاشرے کی ترقی میں فرد کی کوشش کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ جب ہر فرد اپنی ترقی کے لیے محنت کرتا ہے تو مجموعی طور پر قوم کی تقدیر بدلتی ہے۔ سائنس، صنعت، ادب اور فنون میں ہونے والی ترقی عموماً ان افراد کی مستقل کوششوں کی وجہ سے ممکن ہوتی ہے
जिन्होंने अपने शुबों में बड़ा वक्त सिर्फ किया। इसके अलावा इखलाकी अक़दार, खिदमत, इंसानियत और समाजी इस्लाहात भी कोशिश के ज़रिए ही मुमकिन होती है। मिसाली शख्सियात की जिदोजहद तारीख और मुआशरे में बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने कोशिश की, बदौलत नाम किया। मिसाल के तौर पर दुनिया के कई अजीम साइंसदान, मुफक्रीन और कायदीन ने अपने मैदान में मुसलसल कोशिश की। उनकी जिंदगियों में नाकामियां, तनकीद और मुश्किलात आम थीं, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान के तनाजुर में भी बहुत से अफराद की मिसालें मिलती हैं जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद कोशिश करके नाम कमावा। मिसालें हमें सिखाती हैं कि मौजूदा हालात किसी वक्त बदल सकते हैं अगर आदमी मेहनत और सब्र के साथ कोशिश करे। कोशिश और ज़हनी सेहत। एक ख्याल ये है कि कोशिश बहुत ज़्यादा दबाव पैदा करती है, मगर मुनासिब कोशिश और मुनज़्ज़म मेहनत इंसान की ज़हनी सेहत के लिए भी मुफीद साबित हो सकती है। मकसद का हुसूल इंसान को मानी और मकसदियत का एहसास देता है, जो डिप्रेशन और बेमानीपन को कम करता है। अलबत्ता इसके साथ ये ज़रूरी है कि कोशिश में तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। बेहद मेहनत बगैर आराम और ताल्लुकात के नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए मेहनत के साथ आराम, दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना और सेहतमंद मामूलात भी ज़रूरी हैं। नाकामी के साथ पेश आने वाली तब्दीलियाँ। नाकामी कोशिश का लाज़मी हिस्सा है। जब इंसान कोशिश करता है तो नाकामियाँ भी सामने आती हैं, मगर यही नाकामियाँ तजर्बा देती हैं। कामयाब लोग वो नहीं जो कभी नाकाम नहीं हुए, बल्कि वो हैं जो नाकामी के बाद भी दोबारा उठे और बेहतर हिकमत अमल अपनावा। नाकाम को शिकस्त समझने की बजाय इसे एक सबक तस्वुर करेंगे। नुक्ताए नज़र आखिरकार कामयाबी की तरफ ले जाता है। कोशिश के अमली तरीक़े एक मकासद का तयन, वाज़े और काबिल माप अहदाफ बनाएं कि मुझे कामयाब होना है से बेहतर है मैं अगले 6 महीनों में अपनी पढ़ाई में 20% बेहतरी लाऊंगा। 2 मनसूबा बंदी, रोज़ाना और हफ्तावार शेड्यूल बनाकर की छोटी छोटी मंजिलें मुकर्रर करें। 3 वक्त का नज़्म, वक्त को तरजीहात के मुताबिक तकसीम करें। गैर ज़रूरी मसरूफियात कम करें। 4 मुसलसल सीखना, अपनी खामियों की निशानदेही करें और उन पर काम कर किताब पढ़ें, कोर्सेस करें, तजर्बात से सीखें। 5 हौसला अफजाई, अपने छोटे कामयाबियों को तस्लीम करें और खुद को हौसला दें। 6 सब्र और मुस्तकिल मिजाजी, नतीजा फौरन न आने की सूरत में भी साबित कदम रही। 7 नेटवर्किंग और मशवरा पजीर रहना, माहिरीन और तजर्बाकार लोगों से रहनुमाई लें। 8 सेहत का ख्याल, जिस्मानी और ज़हनी सेहत बरकरार रखें ताकि कोशिश पायदार हो। कोशिश और इखलाकी जिम्मेदारी, कोशिश सिर्फ ज़ाती फ़ायदे का ज़रिया नहीं, ये मुआशरती जिम्मेदारी भी है। एक मेहनती फ़र्द अपने ख़ानदान, महफिल और मुआशरे में बेहतरी लाता है। जब लोग मेहनत करते हैं तो वो दूसरों के लिए भी मशल राह बनते हैं। इसलिए कोशिश के साथ ईमान, मानत और इंसाफ जैसी इखलाकी कदरों का तकाजा भी होता है। कामयाब को गैर इखलाकी तरीकों से हासिल करना असल कोशिश की रूह के खिलाफ है। बच्चों में कोशिश की आदत डालना, वालिदैन और असातिज़ा का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों में मेहनत की कदर पैदा करें। बच्चों को हर चीज़ फ़ौरन देने की बजाय उन्हें छोटे चैलेंजेस दिए जाएं ताकि वो कोशिश करना सके। तारीफ़ और हौसला अफजाई, मुस्बत आदतें बिन आती हैं। सज़ा और तनकीद स्टार्ट होगा, मगर कोशिश की आदत तभी पायदार बनती है जब कामयाबी के साथ नाकामी के तजर्बात भी काबिल बर्दाश्त हुए। तिकन का तरक्की और कोशिश, जदीद दौर में कोशिश का मतलब सिर्फ सख्त मेहनत नहीं रहा, अक्लमंदी से काम करना भी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी ने कोशिश के तरीक़े बदल दिए हैं। मालूमात तक रसाई आसान हुई, मगर उसके साथ मुकाबला भी बढ़ गया। ज़हीन कोशिश यानी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का इम्तिजाज कामयाबी की ज़ामिन है। टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, मगर मेहनत और लगन को कभी नज़रअंदाज न कर। कोशिश की गलत फहमियाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि कोशिश का मतलब हमेशा ज़्यादा काम करना है, मगर गलत फहमी यह है कि मेहनत का मेयार मिकदार से अहम होता है। कम वक्त में मुअस्सिर कोशिश अक्सर ज़्यादा नतीजा खेज होती है। और गलत फहमी यह है कि अगर कोशिश कामयाबी ना दे तो बेकार है। हकीकत यह है कि कोशिश का असर वक्त पर मुनहसर होता है और कभी कभार नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आते आओ। कोशिश और खुशी, कोशिश इंसान को मुकम्मल एहसास देती है। जब आप किसी मकसद के लिए पूरी लगन से कोशिश करते हैं तो आपको एक अंदरूनी तस्कीन महसूस होती है जो आर्जी खुशियों से मुख्तलिफ होती है। कामयाब का मज़ा मेहनत के बाद ही हकीकी तौर पर मिलता है। कोशिश इंसान को खुद शनासी का मौके भी देती है। आप अपनी ताकतों और कमज़ोरियों से वाकिफ़ होते हैं और ज़ाती तरक्की
मुमकिन होती है नतीजा कोशिश जिंदगी का वो सुतून है जो हर अच्छाई का बुनियाद है चाहे अब तालिब इल्म हो पेशावर हो वालिदैन हो या मुहक्किक मुस्तकिल और मुनज़्ज़म कोशिश अब को कामयाबी के करीब ले जाएगी कोशिश के बगैर ख्वाहिशात महज ख्वाब रह जाती आओ नाकामोहे से ना घबराएं नसीब पर ईमान रखें मगर अमल को कभी तर्क ना कर मेहनत सब्र हिकमत अमल और इखलाकी अक़दार के इम्तिजाज से इंसान दुनिया में अपने मकाम को रोशन कर सकता है। आखिर में ये बात याद रखें कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर छोटी कोशिश आपको बड़े मकसद के करीब ले जाती है। अपने आज के इक़दामात को कदर दीजिए क्योंकि वो आपके मुस्तक़बिल की बुनियाद आओ कोशिश करें साबित कदम रहें और कामयाबी को अपना मुक़द्दर बनाएं।